نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں. جناب اعلیٰ، اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میرے نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز مومن کے لاش رہی. میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا ایک واقعہ تو ہر ملک، ہر وطن، ہر دیش، ہر مٹی، ہر جگہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے خیال میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی، جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہوس کے قید ہیں. کہ اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا. ابھی اس بات نے میرے دل کو بہلا ہی دیا تھا کہ ATM مشین کے کیمرے سے منہ چرانے والی ویڈیو میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ. یہ صلاح الدین اپنی قوم سے منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی اماؤ ایک بات کہوں، جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں. آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا. انصاف کا سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا. جناب اعلیٰ، ابھی میں نے لکھنے کی جسارت ہی کی تھی کہ فلسطین، کشمیر، برما اور چچنیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کر پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو ابھی اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں. تو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے گھر کے مرد اپنی عبادتگاہوں میں عبادت کرنے کو آزاد ہے. چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے. ارے تو آن و شراف روز کے مجمع کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے اور ان کے لیے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.